نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا سبق نمبر 64 شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب اجعل هذا بلدا آمنا، اے اللہ بنا تو اس جگہ کو امن والا شہر، وارزق اہلہ، اور رزق دے اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات پھلوں میں سے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر ان لوگوں کو جو ان میں سے ایمان لاتے ہوں اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ومن کفر، اور میں رزق دوں گا ان کو بھی جنہوں نے کفر کیا، فأمتعه قلیلا، میں نفع دوں گا ان کو تھوڑی مدت کے لیے، ثم اضطرہ، پھر کھینچ لوں گا ان کو، الی عذاب النار، جہنم کی طرف، وبئس المصیر، اور بری ہے وہ جگہ لوٹنے کی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب بلند کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادوں کو، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی، ربنا، اور وہ دونوں کہنے لگے، اے ہمارے رب، تقبل منا، قبول کر اس بنا کو ہماری جانب سے، انک انت السمیع، بے شک تو سننے والا ہے ہمارے اقوال کو بھی، علیم، تو جاننے والا ہے ہمارے افعال کو بھی۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین، بنا تو ہمیں اپنا تابعدار، ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، اور بنا ہمیں، مسلمین لکا، اپنا تابعدار، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو بھی اپنا تابعدار بنا، وارنا مناسکنا، اور سکھا ہمیں حج کے احکامات، وتب علینا، اور ہماری توبہ قبول فرما لے، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اب سب سے پہلے یہ بتاتا جاؤں، غالباً حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے بھی لکھا ہے، اور تفسیر روح المعانی میں بھی، اور امام رازی رحمہ اللہ تعالی نے تفسیر کبیر کے اندر یہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو موقعوں پر دو دعائیں ہوئی۔ ایک، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی آبادی کی اس وقت دعا کی جب بالکل کھنڈرات تھے، بالکل کھنڈرات تھے، ابھی آبادی کا نام و نشان بھی نہیں بنا، اس وقت دعا کی تھی جب آبادی کا نام و نشان ہی نہیں تھا، تو اس لیے وہاں صیغہ استعمال کیا نکرے کا، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، ھذا بلدن نکرہ لے کے آئے، یہاں اس لیے نکرہ لے کے آئے
یہ جو دعا کی تھی اس وقت یہ بیت اللہ ارد گرد سارے جنگلات کھنڈرات تھے، اس لیے نکرہ لے کے آئے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا حاذ البلد آمینہ، اس شہر کو امن والا بنا دے۔ یہ اس وقت کا یہ اس وقت کی دعا تھی جب ارد گرد آبادی ہو چکی تھی۔ یہ ایک علمی نقطہ بیان میں نے کر دیا، کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ نہ ہو کہ اس پارے میں فرمایا رب اجعل ھذا بلدن آمینہ، بلدن کا نکرہ لے کے آئے، اور دوسری جگہ کا ھذا البلد آمینہ معرفہ لے کے آئے، تو اس کی وجہ میں نے بیان کر دی۔ یہاں جو دعا ہے اس کا تعلق اس زمانے کے ساتھ ہے جب بیت اللہ کے ارد گرد کھنڈرات تھے، ابھی آبادی کا نام و نشان نہیں تھا، اس لیے نکرہ لے کے آئے۔ اور دوسری جگہ جو فرمایا حاذ البلد آمینہ، یہ اس موقع پر فرمایا جب ارد گرد آبادی ہو چکی تھی، تو اس کا ذکر ہے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب اجعل، اے میرے اللہ بنا تو اس جگہ کو بلدن آمینہ، امن والی جگہ بنا دے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اب حرم کو اللہ نے امن کی جگہ بنا دی، وہاں شکار کرنا بھی جائز نہیں ہے، کسی پر ظلم کرنا بھی جائز نہیں ہے، کسی کا خون بہانا بھی جائز نہیں، یہاں تک کہ حدود حرم میں سبز پتا توڑنا بھی اس کی بھی گنجائش نہیں۔ اور ساتھ یہ دعا کی ورزق اہلہ من الثمرات، اے اللہ اس کے رہنے والوں کو پھلوں کی نعمت عطا فرما۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے یہاں رزق سے مراد یا ثمرات سے مراد صرف پھل نہیں ہے، بلکہ تمام ضروریات زندگی کی اشیاء کو شامل ہے۔ ورزق اہلہ من الثمرات، پھل سے مراد پھل نہیں بلکہ تمام ضروریات زندگی اس میں داخل ہیں۔ اے اللہ یہاں کے رہنے والوں کو تمام ضروریات زندگی کی نعمتیں عطا فرما۔ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ یہاں حدود کے اندر، حدود حرم میں کہیں پھلوں کی کثرت ہو جائے، یہاں درختوں کے ساتھ پھل لگنا شروع ہو جائیں۔ مقصد یہ ہے کہ اے اللہ پھل جہاں کہیں بھی ہوں، لیکن اے اللہ یہاں کے رہنے والوں کو دنیا کے تمام پھلوں کی نعمتیں عطا فرما۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ سعودیہ میں جا کے دیکھیں، دنیا کا پھل وہاں موجود ہے، دنیا کی سبزیاں وہاں موجود ہیں۔ اور روایات میں آتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، لما دعا ابراہیم علیہ السلام ھذا الدعاء امر اللہ جبرائیل، اللہ نے جبرائیل امین کو حکم دیا کہ فلسطین کی وہ بستی جہاں بہت زیادہ پھل ہوتے ہیں اس کو اٹھا کے لے کے آ۔ چنانچہ جبرائیل امین اللہ کے حکم سے فلسطین کی وہ بستی جہاں کثرت کے ساتھ پھل ہوا کرتے تھے اس کو اٹھا کے لے کے آئے۔ اس بستی نے وجاء بہا، اس کو لے کے آئے، اور اس بستی نے بیت اللہ کے 7 چکر لگائے۔ پھر اس بستی کو ثم وضعها علی 3 مراحل من مکہ تھا، مکہ سے 3 مرحلے 48 میل ہوگا، اتنی دور یہ طائف میں جا کر اس بستی کو رکھ دیا۔ اسی لیے اس کو طائف کہتے ہیں۔ اس بستی نے آ کے بیت اللہ کا پہلے 7 چکر طواف کیے تھے، پھر اللہ نے اس کو وہاں شفٹ کیا۔ اللہ ورزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اے اللہ یہ پھلوں کی نعمتیں ان کو دینا
جو قیامت پر ایمان لاتے ہوں اور تجھ پر ایمان لاتے ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایمان والوں کی تخصیص کو کیوں بیان کیا؟ ایمان والوں کی تخصیص کو کیوں بیان کیا جبکہ اللہ رب العالمین ہے، رب المؤمنین نہیں؟ تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے بھی اور باقی مفسرین نے بھی اس کا جواب یہ نقل کیا ہے، کیونکہ پیچھے جو اللہ نے کہا تھا لا ینال عہد الظالمین، جب حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی اے اللہ وَمِن ذُرِّ انی جاعلک للناس اماما، جب اللہ نے کہا قال وَمِن ذُرِّیَّتِی، کہا اے اللہ میری اولاد میں سے بھی امام بنانا، تو اللہ نے کہا تھا یہ میرا وعدہ کافروں کو نہیں پہنچے گا۔ تو حضرت ابراہیم نے اس جملے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایمان والوں کا ذکر کیا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن کفر، میں تو ان کو بھی رزق دوں گا جنہوں نے کفر کیا، کیونکہ میں رب العالمین ہوں۔ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، پس میں نفع دوں گا ان کو تھوڑا سا دنیا کی زندگی میں، ثم اضطرہ، پھر میں ان کو مجبور کر لوں گا، اللہ، الی عذاب النار، جہنم کی آگ کی طرف، وبئس المصیر، اور برا ہے وہ ٹھکانہ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو، اور حضرت اسماعیل بھی، اور ساتھ ساتھ کیا کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، اس میں اشارہ کر دیا دیکھنا کبھی بھی اپنے عمل پہ بھروسہ نہ کرنا، اپنے عمل پہ بھروسہ نہ کرنا۔ کتنا بڑا کام کیا حضرت ابراہیم نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، پھر بھی اپنے اتنے بڑے عمل پر بھروسہ نہیں کیا۔ کیا کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو قبول کر اس بنا کو ہماری طرف سے، انک انت السمیع، بے شک تو سننے والا ہے ہماری دعا کو، علیم، تو جاننے والا ہے ہماری نیت کو۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین، بنا تو ہمیں اپنا تابعدار، ومن ذریتنا، اور میری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنے تابع بنانا۔ اب ومن ذریتی، من تبعیضیہ لے کے آئے، اشارہ کر دیا کہ پیچھے اللہ نے کہا تھا لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا، کہ اے اللہ میں ساری انسانیت کے لیے دعا نہیں کر رہا کیونکہ ان میں سے بعض کافر بھی ہیں، میں تو ان کے لیے جو مسلمان ہیں۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور سکھا تو ہمیں مناسکنا، ہمارے شریعت کے احکامات کو، وَتُبْ عَلَيْنَا، اے اللہ تو ہماری توبہ قبول کر لے، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اب سوال یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نبی تھے اور انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، پھر یہ کہنا ہماری توبہ کو قبول کر لے، عجیب جواب دیا مفسرین نے، تواضعاً، یہ کیوں ایسا کیا؟ عاجزی کو دکھانے کے لیے کہ ہم معصوم ہونے کے باوجود اپنے اللہ کے سامنے عاجزی کر رہے ہیں، اے امت والو اللہ کے سامنے عاجزی کرتے رہنا ہے۔ دوسرا جواب دے دیا، یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے یہ کہا اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، در حقیقت یہ تعلیم ہے اپنی اولاد کو کہ میری اولاد ہمیشہ اپنے اللہ سے توبہ کرتے رہنا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ۔